الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں نئے سال کی اس پہلی کلاس پہ آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ نیا سال اپنے اندر رعنائیاں لیے ہوئے، اپنے اندر بہت ساری ہمارے لیے سبق آموز چیزیں لیے ہوئے، ہمارے لیے اسباق لیے ہوئے، ہمارے لیے نعمتیں لیے ہوئے، ہمارے لیے خوشخبریاں لیے ہوئے ہم پر وارد ہوا ہے۔ ہم اللہ کے پاس اس کلاس کی ابتدا کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے یہ سال منافع بخش بنا دے، یہ سال ہمارے لیے برکت والا بنا دے، یہ سال ہمارے لیے تحریک اسلامی کے عروج کا زمانہ بنا دے۔ اے اللہ، اس پہ ہمیں تمام برائیوں سے اس سال کو بچا لے، ہمیں داعیان اسلام کے حیثیت سے منظور نظر کر لے، اور اے پروردگار، ہمیں وباءات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہمیں اس سال بچاتے ہوئے اقامت دین کے کام کے لیے سربلند ہونے والی اشخاص میں ہمیں شمار کر لے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ تلاوت کلام پاک میں آپ نے آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 13 تک کی آیات کا تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 تک کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ سے زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ لوگ کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہارے خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کے خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، یہ تھے وہ آیات اور اس کا ترجمہ جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ یہی ابتدائی آیات کا جو پس منظر تھا اور جو واقعات تھے اور جو اس کا مغز تھا، ہم نے پچھلی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، اور اس میں جو زیر بحث گفتگو تھی وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی کے تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے کافی احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے ہم نے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم بڑے مفصل انداز میں اس بات کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ والدین پر اولاد کا کیا حق بنتا ہے، اور یہ والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کس طرح کس مد میں اس کو ادا کرتے ہیں، اس صورت میں جبکہ وہ زندہ ہیں اور اس صورت میں جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان سب کے حالات میں اولاد پر کیا حقوق بنتے ہیں، ان کی تفصیل آج ہم مفصل انداز میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو والدین کی جیسی بڑی نعمتوں میں سے ایک بیش بہا نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جن کی بدولت میں اور آپ اس دنیا میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ والدین ہی ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو چلنا سکھایا۔ یہ والدین ہی ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو بولنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور ایک دوسرے سے ملنے اور گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی انہی والدین ہی کی بدولت مجھے اور آپ کو میسر آیا ہے۔ اور یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو پاؤں چلا کر اس طرح
ینگ نوجوان کی حیثیت سے منظر عام پر لے آ کر دنیا میں سب کو متعارف کرایا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا، اور یہی وہ والدین ہیں جن کی تربیت کی بدولت آج میں اور آپ دنیا میں جانی مانی حیثیت سے ایک شخصیت وجود میں آئے ہیں۔ اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ دین ہو یا دنیا ہو، ان دونوں معاملات میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ یہی وہ والدین ہیں جن کی بدولت آج اور میں جس پوزیشن میں موجود ہیں، وہ جو بھی دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس پوزیشن کے عروج کا جو زمانہ مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا، یہ والدین ہی ہیں جن کی بدولت مجھے اور آپ کو یہ حاصل ہوا ہے۔ یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو خاندانوں کی شکل میں بسایا اور مجھے اور آپ کو خاندان کی شکل میں شوہر اور بچے عطا کیے۔ یہی وہ والدین ہیں جن کے بغیر میری اور آپ کی زندگی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہی وہ والدین ہیں، ان ہی کی بدولت میں اور آپ اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں۔ اگر یہ والدین نہ ہوتے تو میں اور آپ اس دنیا میں وارد نہ ہوتے۔ سامعین اکرام، انہی والدین کی انہی تمام مشقتوں، انہی تمام کوششوں اور ان تمام محنتوں ہی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو قرآن مجید اور احادیث کریمہ باقاعدہ طور پر ان کے لیے جہاں اللہ کے حقوق بیان کرتا ہے، وہاں فوراً ہی والدین کے حقوق بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہاں پہ وارد ہوتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ہدایات سے نوازا جاتا ہے کہ جہاں تم اللہ کے حقوق ادا کرتے ہو، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن مجید اور احادیث کریمہ مجھے بار بار اور آپ کو دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم یہاں پر ٹھہر کر تھوڑا گفتگو اس بات پہ کریں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، اور اس امر میں قرآن اور احادیث مجھے اور آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو جتنے احادیث کریمہ اور جتنی تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے وارد ہوتے ہیں، ان سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے لیے اولاد جو حق ادا کرتی ہے، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہر جائز امر میں والدین کی اطاعت کرنا قرآن اور سنت مجھے اور آپ کو ہدایت کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے امکانات کی حد تک ان کی مالی اور جسمانی دونوں حدوں میں ان کا پاس و لحاظ کرنا، ان کی خدمت کرنا والدین کا حق ہے جو اولاد کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ اولاد کے لیے انہیں عزت و اکرام کی نظر سے دیکھنا اور عزت و اکرام ہی کے ساتھ ان سے مخاطب ہونے کی تاکید مجھے اور آپ کو کرتا ہے، اور اسی طرح ان سے دلی محبت رکھنے کی ترغیب بھی قرآن و حدیث مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور ان کے متعلقین جتنے احباب ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید قرآن اور احادیث مجھے اور آپ کو حق کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اور انہی کے حق میں دعائے مغفرت، چاہے وہ زندے ہوں چاہے وہ اس وقت اللہ کے پاس پہنچ گئے ہوں، ان دونوں حالتوں میں دعائے مغفرت یا دعائے خیر کی دعائیں کرتے رہنے کی بھی تاکید مجھے اور آپ کو قرآن اور احادیث دیتا ہے، اور ان کی بد دعاؤں سے بچنے کی تلقین بھی مجھے اور آپ کو کرتا ہے۔ آئیے ایک ایک کرتے ہوئے میں اور آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے لیے اس قرآن مجید کے اندر، ان احادیث کریمہ کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہیں۔ ایک ایک کرتے ہوئے اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بحیثیت اولاد میں اور آپ جو والدین کی اولادیں ہیں، ان پر کیا حق بنتا ہے، کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں یا ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کیا ہے، تو تب کہیں جا کے اللہ کے پاس پکڑ سے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر ان والدین کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی نہ کی گئی تو میری اور آپ کی پکڑ لازماً بنتی ہے۔ اسی سوچ اور اسی احساس کے ساتھ ہم اس چیپٹر کو کھولنے اور اس کے مطابق اپنے ان تمام حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے جو بحیثیت اولاد کے والدین کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو تاکیدیں کی گئی ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں جاری کریں گے اور اس کے مطابق اس کے حقوق ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، جہاں والدین کے حقوق کے سلسلے میں بات آتی ہے، وہاں سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ کہا گیا کہ ہر جائز امر میں والدین کی اطاعت کی جائے، یعنی والدین وہ جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے پوری زندگیاں لگائیں اور اسی زندگیوں ہی کی بدولت مجھے اور آپ کو عروج تک پہنچا دیا، چاہے تربیت کا میدان ہو، چاہے زندگی میں نعمتوں کی عطا کرنے کی بات ہو، یا میرے اور آپ کی خواہشوں کی تکمیل کی بات ہو، یہی والدین ہیں، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں باپ کی شکل میں، کہیں دودھ کی شکل میں اور کہیں پسینے کی شکل میں مجھے اور آپ کو وہ
تمام چیزیں عطا کر دی گئیں اور اسی کے عوض میں اور آپ اس دنیا کے اندر اپنی تمام عروج کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو جائز امر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث کریمہ کی طرف چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کہا کہ جاؤ، سب سے پہلے ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جہاد کی تاکید جہاں اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مگر اس کے مقابلے میں وقت کے رسول نے جو تاکید امت مسلمہ کو کی وہ یہ ہے کہ والدین اس کے زیادہ حقدار ہیں، وہی ہمارا جہاد ہے، اور اسی جہاد ہی کی بدولت، انہی خدمتوں کی بدولت، ان کی حسن سلوک کے رویے کے نتیجے میں جہاد جیسا اجر مجھے اور آپ کو میسر آئے گا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص ہے یمن میں رہنے والا شخص جسے حضرت ادریس رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ موجود تھے اور ان کو بڑی خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے۔ کون نہ خواہش کرے گا، کون دیدار کی تمنا نہ کرے گا؟ یہ شخص بھی تھے جنہوں نے خواہش ظاہر کی، جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ دیدار کے لیے حاضر ہوں گے، مکہ مکرمہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت گزاری کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے سے منع فرمایا اور تاکید فرمائی کہ جب تک ماں ہے ان کی خدمت کرتے رہو۔ ان کی دوسری خواہش تھی کہ وہ حج بھی کرے اور حج کی تمنا لیے ہوئے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی بھی تمنا تھی۔ یہ تمنا لیے ہوئے وہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک ماں زندہ ہے ان کی خدمت کرو، اسی کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہی وہ صحابی ہیں جن کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا اور نہ ہی حج جیسی شرف اس وقت حج ادا نہ کر سکے۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ مدینہ آئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تھے اور اس وقت انہوں نے حج کیا تھا۔ یہ وہ تاکید ہے صلاح رحمی کی کہ جائز امر میں ان کی صلاح رحمی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ رہنا، ان کی تیمارداری کرنا ہی انسان کا سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہی تاکید قرآن و سنت مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا، اس حدیث کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے، بہت ہی اہم ترین حدیث مجھے اور آپ کو بتائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں خدا کی اطاعت گزار رہا تو اس کے والدین کے حق میں نازل ہوئے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک رہا تو جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بتائے گئے خدا کے بھیجے گئے احکام و ہدایات سے منہ موڑے جو اس نے نازل کیے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس نے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک موجود ہے تو دوزخ کا 1 دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے برجستہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پوچھا، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر ماں باپ زیادتی کر رہے ہوں، ہاں اگر ماں باپ زیادتی کر رہے ہوں، ہاں اگر ماں باپ زیادتی کر رہے ہوں۔ آپ تکرار پر تکرار یہ جملہ بار بار دہراتے رہے۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ماں باپ جہاں زیادتی کر رہے ہیں، اگر وہ حق اللہ کے خلاف ہے
تو پھر مطلب جو ہے اس کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں وہ جائز امر کی زیادتی بھی کرتے ہیں، اولاد ان کا حق ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان کے لیے ان زیادتیوں کو سہنا اور اس کے مطابق ان کے آمنا و صدقنا کے مصداق میں والدین کی فرمانبرداری اختیار کرنا، ان کی بات ماننا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کے آگے جھکے رہنا، ان کے آگے احترام کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ تاکید مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث دیتی ہے۔ یہ پہلا حق ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر والدین غیر مسلم ہوں تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی حسن سلوک کا رویہ رکھنے کی تاکید اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے، یا پھر اس سے برخلاف ان سے حسن سلوک نہ رکھنے کی تاکید دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو اسلام جو تاکید کرتا ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہوں تب بھی ان کا حق وہی حسن سلوک ہے جو تاکید اسلام مجھے اور آپ کو کرتا ہے۔ واقعے کی شکل میں مجھے اور آپ کو یوں بتایا جاتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میری ماں میرے پاس آئی جبکہ وہ مشرک تھیں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرے پاس آئی تو وہ مشرک تھیں، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کیا میں اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اسی واقعے کے ساتھ ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں ان کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئی تو اپنے ساتھ کچھ دودھ کی بنی ہوئی کوئی چیز مطلب بھی ساتھ میں لے آئی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے، کیونکہ غیر مسلم ماں بھی ہے تو تب بھی وہ ماں ہی کا دل رکھتی ہے، وہ وہی محبت کرتی ہے جیسے ایک مسلم ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ چیز لے آئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کیا میری ماں کوئی چیز جو مجھے دینے کے لیے کھلانے کے لیے لائی ہے تو کیا میں ایک مشرک ماں کا دیا ہوا تحفہ قبول کروں اور اسے کھا لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کا تحفہ قبول کرو اور اسے کھاؤ۔ یہ وہ تاکیدیں ہیں جو مجھے اور آپ کو بار بار کی جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ماں ایک رضائی بھی ہوتی ہے، یعنی دودھ پلائی ہوئی ماں بھی ماں ہوتی ہے۔ کیا ایسی ماں کا بھی کوئی حق ہے؟ ہاں، ایسی ماں کا بھی وہی درجہ ہے جو ماں باپ کے حق میں تفصیلات حسن سلوک کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن اور احادیث دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک بار کا واقعہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جارینا میں وہاں پہ گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ہے جو جھکی ہوئی ہے اور پاؤں پاؤں چلتے ہوئے قریب سے قریب وقت کے رسول کے پاس آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں، فوراً آگے بڑھتے ہیں، اس کا ہاتھ تھامتے ہیں، اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب لے آتے ہیں، اور یہ بڑے شان کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی احتراماً کسی کو مقام دینا ہوتا تو اپنا امامہ اتار کر بچھا کر اسے بٹھایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو اپنا امامہ نکال کر بچھایا اور اسے بٹھایا اور اس سے خیر و عافیت پوچھنے لگے۔ صحابہ کرام بڑے تعجب زدہ تھے کہ ایک مشرک خاتون ہے اور وہ اس وقت وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے اسے اس طرح امامہ بچھا کر اس پر بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے جس کی اتنی تعظیم کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری وہ رضائی ماں ہے جسے حضرت صعبیہ کے نام سے تاریخ جانی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ ماں ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کر کے امت مسلمہ کو بتایا کہ اگر رضائی ماں چاہے مشرک ہو یا رضائی ماں اگر مسلم ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا وہی رویہ اختیار کیا جائے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ساری تعلیمات حاصل کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بار نصیحتاً مطلب جو ہے گفتگو کرتے ہوئے ان سے پوچھا کیا جہنم سے دور رہنے اور جنت میں داخل ہونے کا ارادہ ہے؟ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اپنے آپ کے والدین کیا زندہ ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، میری والدہ زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبداللہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کی، اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرط کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ یعنی یہ وہ تاکیدیں تھی جو وقت کے رسول نے صحابہ کرام کو دی، اور صحابہ کرام نے امت کو جو تعلیم دی وہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آیا جائے اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کی جائے، اسی میں جنت میں داخلے کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ تمہارے ساتھ جو چل رہے ہیں یہ کون ہے؟ ایک نے اس نے جواب دیا کہ میرے والد ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ نے فوراً ہی اس سے فرمایا کہ دیکھو، نہ ان کا نام لینا اور نہ ان سے آگے چلنا اور نہ ان سے پہلے بیٹھنا۔ یہ وہ تاکیدیں ہیں جو حسن سلوک کی مد میں آتی ہیں، اور یہی سلوک چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ رضائی ہو، ان سب میں ایک ہی سلوک کا رویہ قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد کا دوسرا حق جو اولاد ادا کرنا چاہیے ان کا یہ ہے کہ ان کے لیے برابر دعائے خیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید مجھے اور آپ کو جہاں تاکید کرتا ہے، بے شمار دعائیں مجھے اور آپ کو وہ اس طرح کی سکھائی گئی ہیں کہ ماں باپ کے حق میں کس طرح سے دعائے خیر کرتا رہنا چاہیے جب وہ زندہ ہیں۔ دعا کی گئی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہی وہ دعا ہے جو قرآن میں مجھے اور آپ کو سکھائی گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ یعنی یہ وہ دعا ہے جس کی تاکید کی گئی کہ تم اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتے رہو، کیونکہ یہی وہ والدین ہیں جن کی بدولت تم اس دنیا میں آئے، یہی وہ والدین ہیں جن کی بدولت تم عروج پائے، یہی وہ والدین ہیں جن کی بدولت تمہیں اتنا رتبہ جو دنیا میں حاصل ہوا، وہ سب کچھ تمہاری ماں باپ کی نوازش ہے جو اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ان کے ساتھ کا جو رویہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ زندہ ہیں تب بھی وہ اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں برابر دعائے خیر کرتا رہے۔ صرف خدمت یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کو جسمانی طور پر ہی ان کی خدمت کی جائے، دعا یہ بھی صلاح رحمی ہے کہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتا رہے، ان کی ہدایت کا سامان کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، ان کی دماغ کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، ان کے صحیح فیصلوں کی دعائے خیر کرتا رہے، اور ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے کی جو کوشش ہے اپنی حد تک ان کے لیے جزائے خیر ادا کرنے کی کوششیں کرتے رہنا اولاد کا حق بنتا ہے۔ اگر والدین انتقال کر جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے، اس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ قرآن مجید دعا کے سلسلے میں کہتا ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی اور سب ایمان لانے والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ تو حساب قائم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ وہ دعا ہے کہ اگر اس دنیا سے اگر وہ رخصت ہو گئے ہیں تو اس صورت میں میرے اور آپ کی جو تاکید کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، اور ان کو اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو پیچھے بھی ان کے لیے دعاؤں کا سامان کرتے رہے، کیونکہ قرآن میں احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جو صدقہ جاریہ کی شکل میں جو نامہ اعمال اوپر بھیجے جاتے ہیں اور ان کی بدولت عروج حاصل ہوتا ہے یا زوال حاصل ہوتا ہے، ان دونوں صورتوں میں دعائیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب اولاد ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہے اور ان کے مغفرت کے دعائیں کرتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کی بدولت انہیں عروج عطا کرتا ہے، اور ان کی بدولت ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو اس خبر کی کال کوٹری میں انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان سے ہمیشہ دعائیں خیر کرتے رہنے کی تاکید مجھے اور آپ کو بار بار کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اگر ہم چلیں تو جو تیسرا حق میرا اور آپ کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین اس دنیا میں جب تک رہے وہ میری اور آپ کے لیے سب کچھ خرچ کرتے رہے، مگر کچھ ان کی اپنی خواہشات ہوتے ہیں جس کی بدولت یا تو وصیت کر جاتے ہیں یا کسی سے کوئی قرض لے لیتے ہیں یا کسی کی نظر سلسلے میں نظر بھی مانگ لیتے ہیں یا کسی کو مال دینے کا وعدہ بھی کرتے ہیں، تو اس کے عوض ان کی زندگی اگر چھوٹی پڑ گئی اور اس کے ہی
نتیجے میں وہ آسمان پہ چلے گئے تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کے پیچھے جو انہوں نے نظر مانگی ہے یا انہوں نے کوئی قرض لیا ہے یا کوئی وصیت فرمائی ہے یا مال دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کی تکمیل ان کی اولاد مکمل کرے گی. اس کی تاکید قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو دیتی ہے. حدیث کریمہ کی طرف چلے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ جب وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں تو ان کی طرف سے نظر پوری کر سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں, تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کرو گے. اور اس کی تاکید مجھے اور آپ کو سنت رسول سے عائد ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ کوئی قرض چھوڑ گئے ہیں تو وراثت کی تکمیل سے پہلے سب سے پہلے قرض ادا کر دیا جائے گا, اس کے بعد بقیہ مال میں وارثین کا حق ہوگا. اگر والدین نے کوئی نظر مانگی ہے تو اس نظر کو تکمیل کرنے کی تاکید بھی اسی مال کے سلسلے میں ہو تو مال سے اسے پوری کر دی جائے گی. اور اگر کوئی والدین نے اپنے جائیداد میں کا 1/3 حصہ جس کی تاکید کی گئی کہ وہ کسی اور کو وصیتاً دے سکتا ہے, اگر کوئی ایسی وصیت 1/3 مال پر کی گئی ہے تو وہ صورت میں اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی وصیت کے مطابق اس کی تکمیل کی جائے اور اس کے بعد جو بقیہ مال بچے گا وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں بانٹ لیا جائے. سامعین کرام, اسی کی تاکید حدیث کریمہ مجھے اور آپ کو دیتی ہے. جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی لازماً پکڑ ہوگی اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. سامعین کرام, اگر اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رحمت ہونے کے باوجود ان کے دوستوں کے ساتھ چوتھا جو حق میرا اور آپ کا بنتا ہے کہ اگر ماں باپ دنیا میں ہیں تب بھی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, سوال ہمیشہ انسان کے انتقال ہونے کے بعد ہی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم رویہ کیا رکھیں. تو تاکید کی گئی کہ چوتھا میرا اور آپ کا حق و اولاد کی حیثیت سے یہ ہے کہ اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے چاہنے والے دوست احباب یا جو رشتہ دار ہیں جن سے وہ دلی لگاؤ رکھتے تھے, محبت رکھتے تھے, خلوص رکھتے تھے, ان سے ملنا پسند کرتے تھے اور ان کے لیے ایثار و قربانی ادا کرتے تھے, یعنی ان کا ساتھ اور تعاون دیا کرتے تھے, اگر وہ چیز پسند کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ تاکید کی گئی کہ ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کیا جائے جو ان کے دوستوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تو یہ تاکید مجھے اور آپ کو دی گئی کہ ان کے والدین کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا جائے اور ان کے ساتھ ویسا ہی رویے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اگر احادیث کریمہ اور واقعات کی روح سے اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھے جائے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سنت رسول کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی تھی. ایک بار کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ تشریف لے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے. کہنے لگے ابو بردہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا, آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص خبر میں اپنے ماں باپ کے لیے نیک سلوک کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر فرمایا کہ بھائی میرے باپ میرے عمر اور حضرت آپ کے والد گہری دوستی تھی, میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور ان کے حقوق ادا کروں. یعنی وہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر ماں باپ رخصت ہو جائے تو ان کے جتنے چاہنے والے دوست و احباب ہوں یا رشتہ دار ہوں یا پاس پڑوس ہوں ان کے ساتھ وہی حسن سلوک کا رویہ اور ان کے ساتھ تعلق و ربط و قائم کرنے کا رویہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے. اسی وجہ سے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ برابر حسن سلوک کرتے رہے اور رحم کے ساتھ
رشتوں کا پوری طرح پاس و لحاظ رکھا جائے. ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی برتنا والدین سے بے نیازی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو کیونکہ ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے. یعنی تاکید کی گئی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا کرو، اور اگر تم اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے، ان کے چاہنے والوں سے بے پرواہی برتتے ہو، تو کہا گیا کہ اللہ کی ناشکریوں میں سے ایک ناشکری ہے. اور زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ اگر سلوک اچھا نہ کر سکے ہوں، اولاد اگر ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو یا پھر کچھ خطا کاری ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں خدا کی رحمت سے کبھی اولادوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے حق برابر ادا کرنے کے لیے جو رویہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی برابر تاکید کی گئی کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں گڑ گڑا کر کرتے رہے. ہو سکتا ہے کہ اپنی جو قطع وہ مکمل نہ کر پانے کے نتیجے میں جو ہم نے قرض گزرے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمیں معافی کے درجے پر پہنچائے اور ہمارے لیے ہم آسانیاں جنت میں جانے والے راستے کے لیے بہم پہنچائی جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا رویہ جو اس وقت ہم نہ کر سکے تھے، ان کے چاہنے والے جتنے لوگ احباب ہیں ان کے ساتھ ہم بہترین نمونے کے ساتھ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں اور ان کے ساتھ ربط کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے. اسی وجہ سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ زار و خطار رو رہے تھے، اور انہوں نے اپنی بات رکھی کہ میرے والدین تھے، میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ نہ رکھا، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں بھی فوت ہو چکے ہیں اور میں بڑا شرمندہ ہوں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ان کی بہن یعنی تمہاری خالہ موجود ہے؟ کہا کہ ہاں وہ موجود ہیں. کہا جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے عوض تمہاری بھی جو خطا کی گئی ہے، جو نافرمانی کی گئی ہے، اس کے عوض تمہارے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جا سکے. سامعین کرام، چوتھی چیز یہ ہے کہ والدین کے سلسلے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ماں باپ کی بد دعائیں لینے سے ہمیشہ بچتے رہنے کی تاکید مجھے اور آپ کو سنت رسول دیتی ہے کہ والدین کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ ماں باپ کا اگر دل دکھ گیا، ان کو تکلیف پہنچی اور ان کی صدا اگر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو سنتا ہے، ان صداؤں کو سنتا ہے اور قبولیت کے مقام پر پہنچاتا ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسے ہیں جو ضرور قبول ہو جاتی ہیں اور ان کے قبول ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. پہلی چیز مظلوم کی دعا، دوسری چیز کسی مسافر کی دعا، تیسری دعا ہے کسی باپ کے اپنے بیٹے کے لیے. اور ابو بکرہ بیان کرتے رحمت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام گناہوں میں سے اللہ رب العالمین جو گناہ چاہے معاف فرما دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے، کہ اس کی سزا نافرمانی کرنے والوں کی موت سے پہلے ہی اس کی زندگی میں اسے دے دی جاتی ہے. یعنی کتنی بڑی بات مجھے اور آپ کو فرمائی گئی کہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جہاں رویہ رکھنا ہے، وہاں ان کے دل دکھا کر ان کی بد دعاؤں سے ہمیشہ بچتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے. وقت کے رسول کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا. واقعہ یوں تھا کہ ایک صحابی تھے جو بڑے ہی نیک تھے، اور ان کے سلسلے میں آیا کہ وہ موت کے آخری گھڑیوں تک پہنچ گئے، مگر موت کا یہ حال تھا کہ وہ موت سے ہمکنار بھی نہیں ہو رہے تھے، تکلیف میں تکلیف سہ رہے تھے اور موت ان پر وارد نہیں ہو رہی تھی. اس وقت ایسے حالات میں صحابہ کرام وہاں موجود تھے. انہوں نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھانے کی کوشش کی، اور ان کی زبان سے کوشش کرنے کے باوجود کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا. اس وقت آپ وہاں موجود صحابہ کرام بڑے پریشان حال ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لیے ہوئے آئے. کہا کہ ایسا
ایسا ماجرا ہو رہا ہے، جبکہ وہ صحابی بہت نیک کردار ہیں اور انہوں نے اپنی نیکیوں کے عوض انہوں نے بہت کچھ اچھے کام کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ایسا معاملہ پیش آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے اور انہوں نے اس صحابی کو کلمہ طیبہ پڑھانے کی کوشش کی، کلمہ پھر بھی ادا نہیں ہو رہا۔ صحابی جو اس وقت اس حال میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ کوشش کے باوجود وقت کے رسول میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا گیا کہ ہاں، ماں ان کی زندہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا، جب وہ قریب آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس بچے کے سلسلے میں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہی نالائق ہے، یہ بہت ہی بدتمیز ہے، یہ بچہ بہت ہی ناشکرا ہے، اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ماں، اگر میں اسے آگ کا ایک الاؤ تیار کروں اور اس میں اس بچے کو پھینک دوں تو کیا تب بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ اس نے جلدی سے پکار کے کہا کہ نہیں، بلکہ اسے ایسا نہ کریے، میں اسے معاف کر دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، اس کے کیے گئے جتنے غلط کام ہیں اس کے عوض اسے معاف کر دے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس وقت صحابی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس ماں نے اس بیٹے کو وہاں کھڑے ہو کر معافی کا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی معافی کا اعلان کیا گیا، فوراً ہی ان کی زبان سے کلمہ طیبہ ادا ہوا اور آسمان پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ، یہ حقیقت کا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو چیز تعلیم دی جا رہی ہے، جو سبق دیا جا رہا ہے، والدین کو دکھ دینے سے ہمیشہ انسان پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دعائیں آسمان پر پہنچتی ہیں اور ماں باپ کا دکھی دل آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ کوششیں کیا کرتے تھے کہ والدین کو دکھ نہ پہنچایا جائے اور ان کے سلسلے میں ہمیشہ اچھی کوششیں کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور صوفی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا یہ قول مجھے اور آپ کو کتنا اہم سبق دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں کی خدمت سے بڑھ کر کسی شے سے فیض نہیں اٹھایا۔ ایک رات والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں کوزے میں دیکھا تو خالی تھا، پھر کھڑا رہا دیکھا تو اس میں بھی پانی نہیں تھا، اور میں دوڑتا ہوا ندی پر گیا، وہاں سے پانی لایا، مگر اس اثنا میں والدہ سو چکی تھی۔ میں پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ساری رات انتظار میں کھڑا رہا، اور بیدار ہوئے تو میں پانی پیش کیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، میرا ہاتھ ٹھٹر گیا تھا، لیکن میں نے والدہ صاحبہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو مجھے اس حالت میں دیکھا تو خوش ہوئی، اور پھر پانی پی کر مجھے بے شمار دعائیں دیں۔ اس دن سے میں نے دیکھا کہ میرا قلب انوار الہی سے معمور ہو گیا ہے۔ والدین کی دعائیں آسمان پر پہنچتی ہیں، اگر وہ خوش ہو جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں دعائیں کرتے ہیں تو اولاد کی ہر تمنا پوری ہوتی ہے، ہر چیز اسے میسر آتی ہے، ہر نعمت اسے نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ والدین کے سلسلے میں ہمیشہ وہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کے سلسلے میں وہ اتنے پیسیفک تھے کہ وہ ان کے بالوں میں خضاب لگایا کرتے تھے، ان کو کنگھی کیا کرتے تھے، ان کی چوٹی باندھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ سب نے پوچھا کہ کیا مہندی لگائی؟ تو اس وقت کہا کہ نہیں، ماں کے بالوں میں نے مہندی لگائی، اس وجہ سے میرے ہاتھوں میں رنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ مختلف واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، مجھے اور آپ کو جو تاکید کی گئی ہے اسی کے عوض جنت ملتی ہے، اسی کے عوض میرا اور آپ کا ٹھکانہ جنت کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، اسی کے عوض ہی ماں باپ کی دعائیں میسر آتے ہیں، اسی کے عوض بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور اسی کے عوض بھی جنت کا راستہ آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن و سنت مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ سامعین کرام، ان تفصیلات کے بعد جو اہم ترین شے مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والدین اگر مشرکین ہیں، اور ان مشرکین ہوتے ہوئے اگر انہوں نے غلط روح کے ساتھ مجھے اور آپ کو
مختلف انداز میں غلط مطلب جو ہے کام کرنے کی تاکید جو قرآن اور سنت کی مطابق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ تاکید کرتے ہیں تو انہیں نہ کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو آیت نمبر 8 میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تاکید کرتا ہے کہ لیکن اگر وہ تجھ سے دو زور ڈالے تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جبکہ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اسی بات کو کھول کر مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال ان کے والدین کا جھوٹ چھڑانے میں لگے، اسی لیے ہم نے انہیں نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے تو جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کا برتاؤ کر رہ گیا، مگر پیروی اسی شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب تاکیدیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ماں باپ کی نہ ماننے کی سلسلے میں مجھے اور آپ کو کی گئی ہے۔ جب یہ آیات کا نزول ہوا، اس کے سلسلے میں ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی ماں مطلب جو ہے جو تھی تو وہ ایمان لے آئے، تو اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ ضد پکڑ لی اور بڑی ہی سختی کے ساتھ انہیں جو بات کہا کہ جب تک تم اس سے پھر نہیں جاؤ گے، واپس پلٹ کر پھر مطلب جو ہے غیر مذہب یعنی باطل کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب موجود ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں اس طرح کی تاکید کر رہی ہے تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں ماں باپ کی بات ماننے کی قرآن اور احادیث تاکید نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے سنت رسول یہی ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو بلکہ نرم رویے کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ان کی ماں نے اس میں کہا گیا کہ 3 دن تک مطلب جو ہے اسی حالت میں رہی، اس میں کہا گیا کہ 1 دن تک وہ اسی حالت میں رہی اور پریشان حال رہی، مگر بیٹے نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھا اور ان کی ہر بات مانتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، مگر ان کی اس ضد کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ آخر کار ماں کو پتا چل گیا کہ بیٹا بات ماننے والا نہیں ہے، تو فوراً ہی انہوں نے اپنی وہ جو قسم و نظر جو انہوں نے مان لی تھی اسے توڑ دیا اور پھر سے نارمل لائف مطلب جو ہے انہوں نے گزاری۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مشرک اگر شرک کے تعلق سے مجھے اور آپ کو اگر وہ زور ڈالے تو ان کے سلسلے میں بات نہ ماننے کی تاکید قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اگر اس دنیا کی طرف ہم نظر ثانی کر کے دیکھیں تو میری اور آپ کی زندگی کے حالات جہاں پہ ہیں، ماں باپ مطلب جو ہے غیر طریقے کے مطابق غیر اسلامی طرز عمل اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں اور میں وہ سارے رویہ اختیار کرتی ہوں، کیا اس صورت میں میری اور آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے؟ سوال میرے اور آپ کے دلوں کے درمیان موجود ہے۔ خواتین کہتے ہیں کہ ماں باپ برقع پہننے سے منع کرتے ہیں، ماں باپ مطلب جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے کی تاکید کرتے ہیں، ماں باپ مختلف بدعات مطلب جو ہے اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں، ماں باپ وہی ہے جو مختلف مطلب جو ہے رسم و رواج جو غیر اسلامی ہیں ان کی کرنے کی تاکید کرتے ہیں اور نہ کرنے کے نتیجے میں کہیں نہ دودھ بخشی کا مطلب جو ہے اعلان کیا جاتا ہے اور کہیں مطلب جو ہے ان کے ساتھ قطع تعلق ہو جانے کا مطلب جو ہے وہ دھونس دی جاتی ہے، اور کہیں معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ مطلب جو ہے ان کے ساتھ روٹ جاتے ہیں اور ان کے عوض امت مسلمہ یہ تمام کام مطلب جو ہے ایکسپٹ کرتے ہوئے وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن حدیث مجھے اور آپ کو تاکید کرتا ہے کہ ماں باپ کے سلسلے میں اپنی جائز امور کی حد تک ان کی خدمت کرنا، ان کی صلاح رحمی کرنا، ان کے ساتھ نیک رویہ رکھنا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، ان کے آگے پیچھے رہنا، یہ تاکید چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ رضائی ہو یا مطلب جو ہے خود مطلب جو ہے اپنی ماں ہو، جیسی بھی حالت میں ہے ان کی تاکید کی گئی کہ حسن سلوک کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے۔ رہ گئے وہ تمام مطلب جو ہے احکامات، وہ تمام مطلب جو ہے
کا کام جو غیر اسلامی ہے، جو اللہ کے احکامات سے منافی ہے، ان تمام کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب کو پلٹ کر میری طرف آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، کیونکہ نامہ اعمال میں سارا کچھ موجود رہے گا، اور وہاں ان کی پکڑ ہوگی، اور اس پکڑ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی جانچ پڑتال کے بعد یا تو جزا عطا کرے گا یا پھر سزا عطا کرے گا۔ سامعین کرام، اس گفتگو کے بعد آگے کی طرف آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین آیت نمبر 9 میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ہم ضرور صالحین میں داخلہ دیں گے۔ کہا گیا کہ جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں، نیک رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صالحین ہیں، صالحین میں شمار کیے جائیں گے، اور صالحین ہی کے درجات میں انہیں داخلہ عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا ہے۔ ایک اہم بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا، کہا گیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آزمائش لازماً انسانوں کی زندگی کی ٹیسٹنگ کے لیے ہے، ان کے امتحان کے لیے ہے، انہیں جانچنے کے لیے ہے، انہیں پرکھنے کے لیے ہے۔ اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے والی کلاسز میں آزمائش کی مد میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی ہیں، مگر جب اللہ کی پکڑ ان پر وارد ہوتی ہے تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جتنی آزمائش جتنی سخت ہوگی، ایسی ہی طرح کی پکڑ آسمان پر بھی ہوگی، وہاں تھوڑا سا مواخذہ ہوگا اور پھر ہمیں وہاں سے رخصت مل جائے گی۔ یہ غلط فہمی انسانوں کو غلط راہ کی طرف گامزن ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس وجہ سے دوسرا اسٹیپ جو لوگ امت مسلمہ ادا کرتی ہے، وہاں پہ تاکید کی گئی ہے اور ایک تفصیل بتائی گئی ہے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب آزمائشیں انہیں کسی بھی صورت میں، چاہے مال کی مد میں ہو، چاہے نعمتوں کی مد میں ہو، چاہے وباءات کی شکل میں ہو، چاہے پریشانیوں کی شکل میں ہو، چاہے گھاٹوں کی شکل میں ہو، جس مد میں بھی ان کی آزمائش کی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہمیں اللہ کی طرف سے اس نے لوگوں پر ڈالی ہے، آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، یعنی یہ میری لیے عذاب ہے، یہ سمجھ کر پھر پلٹ کر وہ واپس اسی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے زندگی کے اندر اگر نظر ثانی کر کے، نظر گھما کر اگر اطراف میں معاشرے کی طرف دیکھا جائے تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ جو ہے مختلف ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے بہت عبادتیں کر کے دیکھ لی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، ہم بہت نمازیں پڑھ کے دیکھ لی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، ہم بہت ایثار قربانی کر کے دیکھ لی، کچھ حاصل نہ ہوا، تو اسی کے نتیجے میں واپس پلٹ کر وہ وہی باطل طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے نہ کرنے کی تاکید قرآن اور سنت مجھے اور آپ کو بار بار تاکید کرتا ہے۔ حقوق العباد کی صحیح ادائیگی انسان کو راہ راست پر گامزن کرتی ہے، اور جو اس راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں وہی وہ قدم ہے جو انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وہ قدم ہے جنہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کے ہم مزداق ٹھہراتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اب اگر تمہارے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین دلوں کے حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے دلوں کا یہ حال ہے کہ ہمیشہ دین کے معاملے میں وہ دو رخاپن اختیار کرتے ہیں، کہ کنارے پر رہ کر بندگی کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا فائدہ نظر آئے جہاں دینداری کی مد میں ہو تو وہاں پہ وہ کود پڑتے ہیں، اور اگر وہ برائی کی طرف ہو تو وہاں پہ کود پڑتے ہیں، جہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہاں سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میں انسانوں کے دلوں کا حال نہیں جانتا؟ میں ضرور جانتا ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا نیتیں ہیں، ان کے دلوں میں کیا سوچے ہیں، ان کے دماغوں میں کیا ارادے ہیں، جس کے بلبوتے پر وہ ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کے دور کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جہاں پر وہ مشرکین مکہ تھے، جہاں جن کو جیسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ وہ جہاں فائدہ ہوتا تو وہاں کود پڑتے، ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر اس طرح کا فائدہ پہنچتا تو
تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں یہ دیکھنا ضرور ہے اللہ رب العالمین کو، اور اللہ رب العالمین اسی کو جانچتا ہے، یہی پرکھتا ہے، اور اسی کے مطابق ان کے نام اعمال پر یا تو ٹھپا لگا دیا جاتا ہے یا پھر مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر ان کو اسی طرف راغب کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کے نام اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مطلب باتیں ہیں جو پچھلی کئی مطلب 2-3 کلاسوں سے سلسلہ وار مطلب جو ہے چلتی آ رہی ہیں، اور اس کی تفصیلات یہی کچھ ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے آیت نمبر 12 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمام خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سارے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اس میں 2-3 باتوں کا تذکرہ اس میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلی چیز اس میں بتائی گئی کہ اس وقت کافروں کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس وقت کے صحابہ کرام جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان سے بار بار یہی تقاضا کرتے تھے کہ تم مطلب جو ہے ہماری بات مان لو، ہمارے راستے پر چلو، تمہارے لیے آسمان پر جو کچھ بھی ہوگا اس دنیا سے جانے کے بعد ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں اور تمہارے لیے ان خطاؤں کو معاف کروا دیں گے جو کچھ تم کرو گے۔ یہی وہ ادائیں تھیں جس کے عوض ان کو واپس لے آنے، مرتد کرنے کی مختلف کوششیں کی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت ابو طالب جب موجود تھے اس وقت بھی مطلب جو ہے قریش کے مکہ کے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں مختلف مطلب انداز سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کر لے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ ایک دن آپ ہمارے خداؤں کو مانیں، ہم دوسرے دن آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ یہ بھی مطلب جو ہے چوائس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ایک جواب تھا، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھا جائے تب بھی تمہاری بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ وہ حق کا کلمے کا بلندی کرنے والی وہ بات تھی جو میرے اور آپ کے دلوں تک پہنچنا شرط اول ہے، اور یہ بات اگر ٹھوس انداز میں میرے اور آپ کے دلوں میں پہنچے تو یقین جانے کہ کوئی طاقت، باطل طاقت مجھے اور آپ کو نہ نیچا دکھا سکتی ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جھکا سکتی ہے۔ یہاں دوسری بات یہ کہی گئی کہ اپنے اوپر جو لے لیتے ہیں کہ وہ بار بار مطلب جو ہے اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے صحابہ کرام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تھا، اور قطعاً یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اسی بات کی تفصیل اگر دیکھی جائے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کر کے رہے، اور دیکھو تو ایک کیسا برا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پہ کہا گیا کہ انسان اپنے زندگی میں جو اعمال کرتا ہے اس کا ضرور بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس اسے ضرور ملتا ہے۔ رہ گئے وہ اعمال جس کی بدولت جو وہ غلط اشارے کرے، غلط باتیں دنیا میں چھوڑے یا کسی کو غلط راہ کی طرف لگائے تو اس کا حصہ بھی ان کے نامہ اعمال میں میسر آئے گا، اور انہی کے عوض ان کے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر بن یحیی کو خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی تھی۔ صائبہ قرآن مجید میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی مال برداری یا اس کا دودھ وغیرہ نہیں پیا جاتا، اس کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بدعتی رسم ہے جو اس وقت عربوں میں عام تھی۔ سامعین کرام، یہاں پہ کہا گیا کہ قیامت کے میدان میں اسے عذاب دیا جائے گا، اپنا ہی نہیں بلکہ ان تمام کرتوت جو پیچھے چھوڑ گیا، جو پہلی بار صائبہ کا جو رسم کی شروعات کی وہ یہ شخص ہے جسے عمرو بن عامر بن یحیی بن قزائی
کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہے جس نے اس کی بدعت اختیار کی تھی۔ سامعین کرام، حدیث کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو پہلا خطرہ خون کا گرا اور وہ ہے قابیل نے حابیل کو مطلب جو ہے مار دیا تھا، اور یہ آدم علیہ السلام کے مطلب جو ہے اس بیٹے کا تذکرہ ہے جس کے عوض میدان حشر میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو جتنے بھی دنیا میں قتل ہوئے ہوں گے وہ سارے اسی کے حصے میں آئیں گے، اور سارے اسی کے مطلب جو ہے پیروی کرتے ہوئے اس گروہ کو لے کر وہ سردار کی حیثیت سے جہنم میں جا گرے گا۔ یعنی یہ واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے نامہ اعمال کے ساتھ دوسروں کے لیے اگر کوئی غلط کام اگر ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اشارتاً کسی کو غلط کام کے لیے مطلب جو ہے لگا دیتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ بھی مطلب جو ہے نامہ اعمال میں جمع ہونے والا ایک مطلب حصہ ہوگا، جس کے عوض آسمان میں پکڑ ہوگی، اور اسی کے عوض مجھے اور آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ آیتیں مجھے اور آپ کو بار بار مطلب جو ہے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ قیامت کا میدان برپا ہونے والا ہے۔ اس قیامت کے میدان میں انسانوں کی باس پر ضرور ہونے والی ہے۔ وہ احکام جو اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے عطا کیے ہیں، وہ تمام مطلب جو ہے کام جو اللہ رب العالمین نے اقامت دین کے لیے وارد کیے ہیں، اور وہ سارے کام جو اللہ رب العالمین نے منع کرنے کے باوجود انسان کر گزرتا ہے، یا پھر وہ کام جو اپنے پیچھے غلط روی پیچھے چھوڑ کر مطلب جو ہے واپس آ جاتا ہے، تو ان سارے کاموں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اس کے عوض اس کی پکڑ ہوگی، اس کی جانچ ہوگی، اور اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میسر آئے گی، یا جنت کا پروانہ اسے میسر آئے گا۔ یہ باتیں مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ بیداری شرط اول ہے، سوچنا شرط اول ہے، احتساب شرط اول ہے، محاسبہ شرط اول ہے۔ مرنے سے پہلے انسان مطلب جو ہے ہمیشہ ایک کوششیں کرے اپنے نام اعمال کا حساب لے کر دیکھے، اپنا حساب لے اس سے پہلے کہ ان سے حساب لیا جائے، اس نماز سے پہلے اپنی جانچ پڑتال کرنا، بیگ کا صحیح انداز میں تیاری کرنا، اور اس بیگ کی صحیح تیاری کے ساتھ اس قبر کی کال کوٹری میں وارد ہونے کی کوشش کرنا، یہی بیداری ہے، یہی صحیح عقل ہے، اور یہی دانش مندی ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ جو انسان اس راہ پر آگے بڑھ کر اس راہ پہ گامزن ہوگا، یقین جانیے کہ کوئی چیز اس کے رکاوٹ نہیں بنے گی، اور کوئی چیز اسے وہاں جنت کے پروانے کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوگی۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس دنیا میں جھکے رہتے ہیں، دنیا کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، وقت کا ضیاع کر جاتے ہیں، احکام الہی کو لاپرواہی کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے تمام منشورات کو وہ پیچھے پسے پش ڈال دیتے ہیں، تو یہی وہ زندگی کے احکامات ہیں جو مجھے اور آپ کو پکڑ کے معجب بنیں گے۔ خدا را اپنی بیداری شرط اول ہے۔ اٹھیے، عزم کریے، میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں، جو کچھ ہم سنا رہے ہیں، ان سب کے عوض جو صحیح حق کی بات میرے اور آپ کے سامنے آئی، اس کو ہم قبول کریں گے، اسے اپنی زندگی میں جاری کریں گے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں گے، اپنے نام اعمال کو بہترین بنائیں گے، اور اسی کے عوض جنت میں جانے کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل دے، صحیح سمجھ دے، صحیح شعور دے، صحیح آگے بڑھنے والے قدم میسر کرے، اور مجھے اور آپ کو صحیح احکامات پر عمل پیرا ہونے والا صحیح دل عطا کرے، صحیح ذہن عطا فرمائے، اور صحیح دوست میسر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔